اب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو حجاز کے اسماعیلی تاجر تھے، ان کا ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے سکہ کو آگے بھیج دیا۔ سکہ کہتے ہیں پانی تلاش کرنے والے کو۔ تو ان کے لیے اس نے پانی تلاش کیا اور آ کر بتایا کہ فلاں مقام پر پڑاؤ ڈال سکتے ہیں۔ اس نے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام رسی پکڑ کر ڈول میں بیٹھ گئے اور ڈول باہر آ گیا۔ تو کھینچنے والا بڑی خوشی اور تعجب کے ملے جلے جذبات لے کر بے ساختہ پکار اٹھا کہ ارے قافلے والو، خوشخبری ہو، ھذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اب بھی آباد کنویں سے بچے کا نکلنا ایک نہایت تعجب کی بات تھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے حسن نے بھی سکہ کو دیوانہ سا کر دیا تھا، تو بے اختیار اس نے آواز لگائی۔ اب قافلے والوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کا کوئی ولی وارث نکل آیا تو یوں مفت میں ہم سے حاصل ہونے والی متاع سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس واقعے کو راز میں رکھنے کی کوشش کی اور اس متاع کی حفاظت کا بڑا اہتمام کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ واللہ علیم بما یعملون، اللہ خوب جانتے ہیں جو وہ کر رہے تھے۔ تاجروں کی سکیمیں کچھ اور تھیں اور اللہ کی اپنی سکیم تھی۔ اب تاجر خوش تھے کہ بازار مصر میں غلام بیچ کر 2 پیسے کما لیں گے، اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ بالآخر اس غلام کو مصر میں غلام کی حیثیت سے پہنچا کر حکمران بنا دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کام میں غالب ہوتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اللہ کی سکیم اور تھی، تاجروں کی سکیم اور تھی، اور اللہ کی سکیم سے تاجر بے خبر تھے۔ چنانچہ اب بھائی جو ہے وہ گھومتے گھامتے وہاں پہنچ گئے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بھائی تھا کنویں میں۔ بہرحال بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بھائی جو ہیں ادھر ادھر چھپے بیٹھے تھے۔ جو ہی کافر والوں نے یوسف کو نکالا تو یہ فوراً وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، چونکہ اس کو بھاگنے کی عادت ہے، اس کو ہم فروخت کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو لے لیں۔ چنانچہ انہوں نے یوسف کو اسماعیلی تاجروں کے ہاتھ میں چند تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں فروخت کر دیا۔ بہرحال اور یہ یوسف علیہ السلام جو ہے مصر کے بازار میں پہنچ گئے۔ اب عزیز مصر وہاں پر کیسے پہنچے، اس کے بارے میں جو مستند روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ یہ کہ وہاں سے آپ کا گزر ہوا عزیز مصر کا۔ عزیز کہتے ہیں عزت والے کو۔ اللہ پاک نے عزیز کے لفظ سے پکارا۔ ان کا نام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام تھا پوتیفرا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بہرحال عزیز مصر نے دور سے ہی دیکھتے ہی آپ کو دیکھ لیا کہ یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑی شان والا ہونے والا ہے۔ اس کا چہرہ بشاشت، اس کا نشست برخاست تحمل، اس کے چہرے پر شرافت و سنجیدگی اور حسب و نسب کی بلندی، ہر چیز اس کی انگ انگ اس کی گواہی دے رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے اس کو تاڑ لیا۔ 4 لوگوں کی فراست مشہور ہے نا کہ انہوں نے بڑی دور تک دیکھا، 3 لوگوں نے۔ یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک تو عزیز مصر نے، جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یوسف کو عزت راحت سے رکھو، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ دوسری شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے والد سے فرمایا، عرض کیا کہ آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے، یہ طاقتور ہے، امانت دار ہے، اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ تیسری فراست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے عمر فاروق کو اپنا جانشین نامزد مقرر کر دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ پاک فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے یوسف کو قتل کے کنویں سے
تاریکی سے، اندھیروں سے، ظالموں کے ہاتھوں سے بچا لیا، بادشاہت کے اصول سکھانے کے لیے مملکت میں پہنچا دیا، اور ترقی یافتہ ملک کے باعزت گھرانے میں آپ کو ٹھکانہ بنا دیا۔ اللہ اپنے کام میں غالب ہے۔ ذرا ذرا ہر واقعہ ثانیہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ اپنے کام میں غالب ہے۔ فرعون جو بچوں کا قاتل ہے وہی موسیٰ کو پالنے والا ہے۔ اللہ اپنے کام میں غالب ہے۔ چھری جو کاٹنے والی ہے وہی بچانے والی ہے۔ آگ جو جلانے والی ہے وہی بچانے والی ہے۔ اللہ اپنے کام میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یعقوب علیہ السلام کی چاہت یہ تھی کہ خواب بیان نہ ہو، لیکن خواب بیان ہو گیا۔ اللہ غالب ہے۔ بھائیوں کی چاہت تھی کہ معصوم قتل ہو، لیکن قتل نہیں ہوا، زندہ سلامت رہا۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ قریشی چاہتے ہیں کہ حضور کا دین نہ پھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت میں ناکام ہو جائے، لیکن اللہ غالب ہے، اس کا حکم غالب ہے۔ ایک ہے۔ انسان کا علم اور مشاہدہ محدود ہے، وہ اللہ کے فیصلوں کو، حکمتوں کو، انجام کو نہیں سمجھ سکتا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ آگے یہ بات فرمائی کہ یہ بات میرے انبیاء تک محدود نہیں ہے، ہم نیکوکاروں کے ساتھ اسی طرح ہی کرتے رہتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم باوفا ہوتے تو کیا ہوتے، دل تو اور اب میں ملوں گا آپ سے کچھ بھی نہیں، روحوں میں اترے ہوتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بہرحال اللہ حافظ۔ تو اس طرح یہ آگے واقعہ چلتا ہے۔ اس سے آگے پھر اگلا رکوع ہے کہ کس طرح وہ زلیخا نے آگ کو پھسلایا۔ اس طرح پھر آگے بات چلتی ہے، یہاں تک آپ دیکھ لیں۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، ایک قافلہ آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اس نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، قَالَ، اور کہنے لگا، یا بشریٰ ھذا غلام، کہ خوشی کی بات ہے، یہ ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا ان کو مال تجارت سمجھ کر۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور بیچ آئے اس کو بھائی ناقص قیمت میں، دراہم معدودہ، چند گنے چنے گنتی کے پیسے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اصل میں ان سے بیزار تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور اس شخص نے جس نے خریدا ان کو مصر سے، انہوں نے کہا اپنی بیوی کو کہ اکرمی مثواہ، کہ ان کو بڑی عزت آبرو سے رکھ، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم ان کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اسی طرح ہم نے یوسف کو جگہ دی فی الارض، ملک میں، لنعلمہ من تاویل الاحادیث، اس واسطے کہ اس کو سکھائیں کچھ ٹھکانے پر بٹھانا باتوں کا، تاویل الاحادیث، یہ باتوں کی تعبیریں سکھائیں۔ اللہ طاقتور ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو نہیں جانتے پھر وہ درباروں پہ سر ٹیک رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، رشوتیں چڑھا رہے ہیں، حرام خوریاں کر رہے ہیں، دو نمبریاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ پہ اعتبار اٹھیے، نماز کا وقت ہے، دکان کھلی ہوئی ہے۔ آپ کے ہاں تو نہیں ایسا ہوتا، اور جھوٹ بول رہے ہیں سودا بیچنے کے لیے، حالانکہ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے کام پہ غالب ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اکثر لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت دی اور علم دیا۔ اور اسی طرح نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اسی طرح جو بھی محسن ہوگا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اسی طرح اشارہ ہے
اسی طرح ہم کرتے ہیں۔ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس سے آگے واقعہ ہے وہ یوسف علیہ السلام کی جوانی کا، کہ آپ جوان ہو گیا اور زلیخا نے بلایا پھسلایا، انشاءاللہ وہ پھر پڑھتے ہیں۔ اب عزیز مصر کی تاکید تھی اپنی بیوی کو کہ یوسف کا خیال کرنا، لیکن عزیز مصر کی بیوی جو ہے آپ کی بے مثال حسن جمال نے اس کو دیوانہ بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف حمائل کرنے کے لیے اس نے اور اب میں نامعلوم آپ سے کتنی ایک ایسی کوششیں نئی کی ہوں گی انٹرسٹنگ اور ویڈیو کے جتن کیے ساتھ ہوں گے، اپنا بہت سا لیکن خیال ایک رکھیے دن گا۔ وہ شرم و حیا کی اللہ ساری حافظ۔ حدیں عبور کر گئی، اور اس نے گھر کے دروازے بند کر دیے، اور یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر سید المعصومین سیدنا یوسف علیہ السلام کو کھلے الفاظ میں دعوت گناہ دے ڈالی۔ اب یوسف علیہ السلام کے قرآن کے بارے حق میں کچھ لوگوں کا یہ سارے کہنا اسباب ہے جمع کہ وہ تھے۔ شاہ عبد العزیز اور شاہ دعوت دینے والی بھی اسماعیل عورت تھی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکری جو عام خلافت عورت تھی۔ نہ تھی، عزیز مصر کی تھی، شاید یہ اس واقعہ پر مبنی ہے اور کہ میل حضرت ملاپ اور یوسف قیام اور کو گفتگو ضرب اور دیا خلوت کے موقع بھی تھے، اور بار بار میسر آنے تھے۔ جو حضرت شاہ عبد العزیز محدث تاریخ کے شارحین لیکن جو لوگ اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں انہو من عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ یہ میرے بندے ہیں، تمہارے ان پر زور نہیں چلنے والا۔ اب آپ کی کامل تنہائی تھی، دروازے بند تھے، گھر میں کوئی فرد موجود نہیں تھا، مداخلت کا خطرہ بھی نہ تھا، عین شباب تھا، تجرد کا زمانہ تھا، شادی بھی نہ تھی، قوت بھی تھی، شہوت بھی تھی، طلب نہیں تھا، مطلوبیت بھی تھی، دیوانگی بھی حد کو پہنچ چکی تھی۔ ان سارے زہد شکن اور دوائی کے جواب میں اللہ سے ڈرنے والے اور محبت کرنے والے بندے نے صرف ایک لفظ کہا اور سارے شیطانی جالوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ آپ نے فوراً کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواج، میرے آقا نے مجھے اتنا اچھا مقام عطا فرمایا ہے، کیا پھر بھلا میں یہ کام کروں گا؟ تم نے سوچ ہی کیسا لیا؟ اس کے بعد ایک غیر اختیاری وسوسہ جو ہے وہ نہ ولایت کی منافی ہے نہ نبوت کی منافی ہے۔ اسی وسوسے کو لے کر فرمایا گیا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ اب اس قدر جو دلائل دیے تو آتا تفاسیر میں کہ اس نے تو قصد کر ہی لیا تھا، اور یہ بھی قصد کر لیتے لولا الرا برہان ربی، اگر اپنے رب کی واضح دلیل نہ دیکھتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلیخا وہ حسن کی اور مکر کی اور فریب کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ واضح دلیل دیکھی کہ دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ اگر رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ممکن ہے کہ قصد کر لیتے، تو اس میں سے قصد کا ارادہ ہی نہیں کیا اور وسوسہ آیا ہی نہیں۔ اگر بالفرض وسوسہ آیا بھی ہے، کسی گوشہ خیال میں کوئی بات گزری بھی ہے، تو آپ نے دیکھا اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام کو کہ اپنے دانتوں میں انگلی کو دبائے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ آپ دوڑے۔ اب جب دوڑے تو آگے دروازے بند تھے اور خادماؤں نے تالے لگا رکھے تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے سارے دروازے کھول دیے، تالے توڑ دیے، شیطان کے مکر و فریب اور جال کو نشت و نابود کر دیے، اس لیے کہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے۔ اس پہ علماء کرام فرماتے ہیں اگر بندہ صرف اب میں مخلص ہو آپ سے جائے ایک ایسی نئی اور انٹرسٹنگ تقوی ویڈیو کے اختیار ساتھ کر لے، بس دو کام، تو ایسے بندے کو اللہ جل شانہ ہر برائی سے نکالتے ہیں، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتے ہیں، اور پورا پورا ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ جل شانہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک گناہ سرزد ہو جائے تب تک اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا۔ تو اگر یوسف علیہ السلام سے قصد کا ارادہ ہوا بھی تھا تو یہ محض قصد ہے، کسی حاشے میں خیال کا گزر جانا
کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم نے ان سے برائی کو اور بے حیائی کو دور رکھا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ دوڑے اور دروازے پر عزیز مصر آ گیا۔ جب عزیز مصر وہاں پر پہنچے، کھڑا ہوا دیکھا تو زلیخا نے اب پینترا بدل دیا، ظالم تھی مظلوم بن گئی، اور معصوم بننے کے لیے الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا۔ نہ صرف الزام لگا دیا بلکہ سزا بھی سنا دی اور سزا کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اب سخت زلیخا کا زیادہ زور بدکاری پر نہیں بلکہ تیری بیوی کے ساتھ بدکاری پر ہے، جس سے ثابت ہوا کہ مصر کی بگڑی ہوئی تہذیب میں اقدام زنا خود کچھ جرم نہ تھا بلکہ شوہر کی ناموس میں خیانت اصل جرم تھا۔ اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ تیری بیوی سے بدکاری۔ اب یہ انداز تھا زلیخا کا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جس نے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ آپ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ تیری بیوی نے مجھے پھسلایا ہے، بلکہ عزیز مصر کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے غائب کی صیغہ سے زلیخا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس نے مجھے پھسلانے اور بہکانے کی کوشش کی تھی، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب معاملہ الجھ گیا بہت زیادہ۔ اب دونوں دوڑتے ہانپتے دروازے تک پہنچے تھے۔ یوسف علیہ السلام آگے تھے، زلیخا پیچھے تھی، اور پشت کی جانب سے زلیخا نے قمیض کو پکڑا تھا کہ میں پکڑ لوں ان کو، لیکن قمیض پھٹ گیا، دروازے کھل گئے اور آپ جو ہے وہ باہر آ گئے۔ اب اتفاق سے زلیخا کے خاندان میں سے ایک شخص نے انہی قرائن کو مدار بناتے ہوئے ایک طرح سے فیصلہ ہی کر دیا کہ یہ شخص کون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے۔ جی، فرمایا کہ 4 بچوں کو اللہ نے گہوارہ میں یعنی کہ ماں کی گود میں یا پنگھوڑے میں قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ ایک فرعون کی بیوی کے بال سنوارنے والی کے بیٹے کو، دوسرا یوسف کے گواہ کو، تیسرا جری راہب کے صاحب اور عیسیٰ بن مریم کو۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ گواہ جو تھے وہ عاقل بالغ سمجھدار انسان تھا اور زلیخا کا چچا زاد تھا، کزن تھا۔ بہرحال راجع یہ ہے کہ وہ بچہ تھا۔ تو شاہدن اس نے پنگوڑے سے یہ بات کر دی۔ تو اس نے کہا سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے لیے یہ بات سن لو کہ یوسف کی قمیض کو دیکھا جائے۔ اگر قمیض آگے سے چاک ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور زلیخا سچی ہے۔ اگر قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف سچا ہے اور زلیخا سچی ہے۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ اب گواہ کی گواہی کے مطابق جب عزیز نے کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے ثابت ہو گیا کہ یوسف نے ہاتھا پائی نہ کی تھی بلکہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے زلیخا کی طرف پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے تھے، اور کرتا جب پھٹا تو وہ زلیخا کی دسترازی کی وجہ سے۔ تو اس کو دیکھ کر عزیز مصر بے ساختہ بول پڑے کہ بے شک یہ تم عورتوں کا فریب ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایک عمومی انداز میں یہ بھی کہہ دیا کہ تمہارا فریب بڑے غضب کا ہوتا ہے کہ مردوں کے لیے ان کی حقیقت تک پہنچنا اور ان کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا مردوں کے لیے۔ بہرحال بے شک ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں کمزور ہوتی ہیں، اس لیے پھر عورت کے مکاری کا وہ سہارا لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں جو ہیں وہ شیطان کا جال ہے۔ بہرحال معاملہ کے تہہ تک پہنچتے جانے کے بعد بھی عزیز نے یوسف سے درخواست کی جو ہونا تھا سو ہو چکا، اسے بھول جاؤ اور کسی کے سامنے کا ذکر مت کرنا، اس میں میری بیوی کی بہت بہتک ہے۔ زلیخا سے کہا کہ اپنے معبود سے یا یوسف سے اپنے گناہ کی معافی مانگو کیونکہ قصور تمہارا ہی ہے۔ اس میں حکمت اور ہدایت بھی ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر ابھارنے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے تھے، ایک ناز اور انداز کا، ایک سخن سازی کا، اور اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اور کھلے الفاظ میں دعوت دی تھی۔
یوسف علیہ السلام نے بھی 3 طرح سے اپنا دفاع کیا تھا۔ ایک، اللہ کی پناہ، دوسرا شوہر میرا آقا اور محسن ہے، اور تیسرا فرمایا کہ ظالم اور احسان ناشناس لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ کی ذات باری تعالیٰ کا صفات کا مشاہدہ مراقبہ کرتے ہیں ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے منتخب بندوں کی گناہوں سے خود حفاظت فرماتے ہیں۔ اگرچہ ہمہ کا لفظ زلیخا اور یوسف دونوں کے لیے بولا گیا ہے، مگر پہلے میں اختیار ہے اور دوسرے میں غیر اختیاری معاملہ ہے۔ بہرحال تو اس طرح سے اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے بچایا، اور سب کچھ جاننے دیکھنے کے باوجود پھر بھی طرح طرح سے آپ کو بہلایا گیا، پھسلایا گیا اور مکر و فریب کیے گئے۔ اور مصر کے بڑے بڑے گھرانوں میں تعلقات رکھتی تھی بیگمات، انہوں نے تذکرے کیے۔ اس سے انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں، یہاں تک آپ دیکھ لیں قرآن کریم کی آیات میں۔ وراودته التي هو في بيتها، اور پھسلایا اس کو اس عورت نے، ہوا فی بیتها جس کے گھر میں وہ تھے، عن نفسه اپنے جی سے، وغلقت الابواب اور دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک اور بولی شتابی کر یعنی جلدی آ، قال معاذ اللہ انہوں نے کہا خدا کی پناہ، انہ ربی عزیز مالک ہے، احسن مثواج اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، اور بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو معاذ اللہ یہ ایک دینی جواب تھا، اور انہ ربی احسن مثواج یہ ایک خاندانی جواب تھا، اور انہ لا یفلح الظالمون یہ قاعدہ اور کلیہ بتا دیا۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ اور البتہ عورت نے فکر کیا یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا اور اس نے فکر کیا عورت کا، یا یہ معنی ہے کہ وہ اس نے فکر کیا عورت کا، لولا الرّا برہان ربی اگر نہ ہوتا کہ وہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتا۔ اسی طرح لنصرف عنہ السوء والفحشاء کہ دیکھو قدرت اپنے رب کی کہ یوں ہی ہوا تاکہ ہم ہٹائیں اس سے برائی کو اور بے حیائی کو۔ یہ بے حیائی اور برائی کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے، کیوں حفاظت کی جا رہی ہے؟ فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ چنانچہ واستبق الباب دونوں دوڑے دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر اور عورت نے چیر ڈالا کرتا پیچھے سے، والفیا سیدہا لدی الباب اور دونوں نے پایا دروازے پر خاوند کو، سیدہ اپنے سردار کو دروازے پر پایا۔ قالت فوراً بول اٹھی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے اہل سے برائی کا ارادہ کرے، مگر یہی نہ کہ یسجن اسے قید میں ڈالا جائے، اور عذاب علیم یا عذاب دیا جائے دردناک۔ قال یوسف بولے ہی اس نے، راودتنی عن نفسی اس نے مجھے پھسلایا ہے اپنی خواہش سے، وشہد شاہد من اہلہا اور ایک گواہ نے گواہی دے دی اس کے اہل میں سے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین اگر قمیص پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو آگے سے، من قبل آگے سے، تو زلیخا سچی ہے، وہو من الکاذبین اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ اگر قمیص پھٹا ہوا ہے پیچھے سے تو زلیخا جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ جب دیکھا قمیص کو تو قُدَّ مِن دُبُرٍ تو پھٹا ہوا تھا پیچھے سے، تو قال عزیز مصر نے کہا کہ یہ تیرے ہی مکر و فریب میں سے ہے، اور بے شک اِنَّ کَیدَکُنَّ عَظِیم تمہارا مکر و فریب وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا یوسف اعرض عن ھذا جانے دو اس ذکر کو، واستغفر لذنبک اور تو اپنے گناہ کی توبہ کر، انک کنت من الخاطئین بے شک تو ہی خطاوار ہے، تو ہی گناہ گار ہے۔ اس سے آگے پھر زنان مصر کا